السلام علیکم۔ کلاس 9 کی اسلامیات ہے، سبق ہے حفاظت و تدوین حدیث۔ تدوین کہتے ہیں کسی چیز کو ترتیب دے کر لکھنا، جمع کرنا یا منظم کرنے کے عمل کو۔ عہدے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عہدے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں احادیث کی کیسے حفاظت کی گئی اور اسے کس طریقے سے منظم کر کے جمع کیا گیا۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حدیث فعلی۔ نمبر 2، حدیث کو جمع کرنا اور کتابی شکل دینا کہلاتا ہے؟ جواب ہے تدوین حدیث۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولی بنا کر بھیجا؟ جواب ہے یمن کا۔ نمبر 4، صحاح ستہ میں شامل ہیں؟ ستہ کہتے ہیں 6 کو۔ جواب ہے 6 کتابیں۔ نمبر 5، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سرکاری سطح پر انتظام فرمایا؟ جواب ہے احادیث کی جمع و تدوین کا۔ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، حدیث کے معنی و مفہوم بیان کریں۔ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ قول کہتے ہیں بات کو، کلام کو، اور فعل کہتے ہیں عمل کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو حدیث قولی اور عمل کو حدیث فعلی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی ہو تو اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ جس حدیث میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، دور نبی میں حفاظت حدیث کے کوئی سے 2 ذرائع لکھیں۔ سبق کے دوسرے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ دور رسالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حدیث مبارکہ کو 3 بڑے ذرائع سے محفوظ کیا، جن میں انہوں نے حدیث مبارکہ کو حفظ کیا، لکھ لیا اور اس کے مطابق عمل کر کے احادیث کو محفوظ کیا۔ سوال نمبر 3، صحاح ستہ میں سے 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ سبق کے دوسرے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے۔ موطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ۔ ان میں سے کوئی بھی 2 کتابوں کے نام آپ لکھ سکتے ہیں۔ تفصیلی جواب دیں۔ سوال ہے جمع و تدوین حدیث پر تفصیلی روشنی ڈالیں۔ صفحہ نمبر 4 اور 5 پورا اس کا جواب ہے، لیکن میں آپ کو ہیڈنگز بنا کر لکھواؤں گی۔ ہیڈنگ سے آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور ہیڈنگز لکھنے سے آپ کے پیپر میں نمبر بھی اچھے آئیں گے۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے تعارف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو حدیث قولی اور عمل کو حدیث فعلی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی ہو تو اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ جس حدیث میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین۔ احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین کا آغاز عہد رسالت میں ہی ہو گیا تھا۔ حدیث کی جمع و تدوین میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی اور رضامندی شامل رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو خود پسند فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنا جائے، ذہن نشین کیا جائے اور محفوظ کر لیا جائے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تاکہ سامنے والا اسے اچھی طرح سمجھ لے اور یاد کر لے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ اپنی بات کو دہراتے تاکہ مخاطب کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ حفاظت حدیث کے 3 بڑے ذرائع۔ دور رسالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے احادیث مبارکہ کو 3 بڑے ذرائع سے محفوظ کیا، جن میں انہوں نے احادیث مبارکہ کو حفظ کیا،
لکھ لیا اور اس کے مطابق عمل کر کے حدیث کو محفوظ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حوصلہ افزائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ تحریری صورت میں محفوظ کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں احادیث نبویہ کو کتابی شکل میں محفوظ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بڑی تعداد نے اس عمل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ دعوت نامے اور خطوط۔ دور رسالت میں جو دعوت نامے اور خطوط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصر، شام اور ایران کے فرما رواؤں کو لکھے، ان خطوط میں بعض تحریری شکل میں آج بھی مختلف مقامات پر محفوظ ہیں۔ فرما روا کہتے ہیں بادشاہ کو، حکمران کو۔ احادیث نبویہ کے ذاتی نسخے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس احادیث نبویہ کے ذاتی نسخے بھی موجود تھے۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی احادیث مبارکہ کے تحریری نسخے موجود تھے۔ تابعین کے دور میں احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین۔ تابعین ان نیک لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صحبت اختیار کی ہو، یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے علم و دین حاصل کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد تابعین کے دور میں احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین نے ایک منظم تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ تابعین نے اس دور میں کئی کتب احادیث مرتب کیں جو بعد کے ادوار میں باقاعدہ ماخذ اور مصادر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ماخذ کے معنی ہیں لیا ہوا، حاصل کیا ہوا، اور مصادر کہتے ہیں بنیاد کو۔ احادیث نبویہ کی جمع و تدوین کے حوالے سے یہ تمام تر کوششیں ذاتی نوعیت کی تھیں۔ امام مالک اور صحا ستہ۔ صحا کہتے ہیں صحیح کو اور ستہ کہتے ہیں 6 کو۔ جمع و تدوین حدیث کی تحریک کو اوج کمال یعنی بلندی، انتہا تک پہنچانے کا اعزاز امام مالک اور صحا ستہ کے مؤلفین کے سر ہے۔ مؤلفین کہتے ہیں کتاب لکھنے والے کو، تصنیف کرنے والے کو۔ موطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابی ماجہ احادیث مبارکہ کے مستند مجموعے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت۔ جمع و تدوین حدیث کی پوری تاریخ پر نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے بھی خصوصی اسباب فرمائے ہیں تاکہ قیامت تک اہل ایمان اس پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ یہاں پر تفصیلی سوال مکمل ہو جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں ہیڈنگز کی وجہ سے آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔